بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك اليهود عن ذي القرنين اسمه اسكندر ولم يكن نبيا قل سأقص عليكم منه في حاله ذكرا خبرا إنا مكنا له في الأرض بتسهيل السير فيها وآتيناه من كل شيء يحتاج إليه سببا طريقا يوصل إلى مراده فأتبع سببا سلك طريقا نحو المغرب۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ کون لوگ؟ یہودی لوگ پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ اس کا نام سکندر تھا، وہ نبی نہیں تھے۔ آپ کہیے کہ میں تمہارے سامنے اس کے کچھ واقعات ذکر کرتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں قوت دے رکھی تھی، زمین میں سفر کو آسان کر کے، اور ہم نے اس کو ہر چیز عطا فرمایا تھا جس کی ان کو ضرورت تھی، اور ہم نے ان کو ہر طرح کا اسباب فراہم کیا تھا جس کی ان کو ضرورت تھی، جس کے ذریعے اپنے مراد تک یہ پہنچ سکے، چاہے جو ان کے مقصود تک پہنچا سکے۔ چنانچہ انہوں نے ایک راہ اختیار کر لیا، مغرب کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تو یہ کفار مکہ نے یہود کے سکھانے سے جو سوالات کیے تھے، کفار مکہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے تھے، ایک سوال تھا روح کے متعلق، دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے متعلق، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ تو سورہ کہف میں سورہ کہف کے شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، روح کا جواب یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی سے ہے، اور یہ تیسرا سوال جو تھا ذوالقرنین کے متعلق، اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو سوال کیا تھا کفار مکہ نے، لیکن سوال سکھانے والے بتانے والے یہود تھے۔ کہ کفار مکہ وفد بنا کر کے یہود کے پاس گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی یہود اہل کتاب ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے، علم والے ہیں، وہ ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ حضور کیسے ہیں، ان کی کتابوں میں ان کے بارے میں کچھ لکھا اکھا ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ جو سرداران قریش گئے تھے اور یہود سے پوچھا کہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد کے بارے میں، کیا وہ نبی ہیں اور آپ کی کتاب میں کچھ ہے اس کے بارے میں؟ تو یہود نے سیدھا جواب نہ دے کر کے کمئی والا جواب دیا، کیا کہ وہ جواب یہ تھا کہ بھائی تم لوگ اس سے 3 سوال کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرنا، اگر وہ جواب دے دیں تو نبی برحق ہیں، اگر جواب نہ دیں تو مت ماننا ان کی بات، ہے نا۔ تو وہ 3 سوال روح کے متعلق، ایک سوال اصحاب کہف کے متعلق کون تھے اور کیا واقعہ ان کا، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق۔ تو یہ سوال سکھانے والے یہود تھے، اس لیے مصنف نے یہود نکال کر کے بتلا دیا کہ حقیقی سوال کرنے والے کون تھے؟ یہود تھے۔ البتہ پوچھا تھا کس نے؟ قریش نے، کفار نے، ہے نا۔ تو یہ لوگ آپ سے، یعنی یہودی آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق، آپ کہیے کہ میں تمہارے سامنے اس کے کچھ واقعات ذکر کرتا ہوں، کچھ حالات ذکر کرتا ہوں، ہے نا۔ ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے لکھا اسمہ اسکندر ولم یکن نبیا، ان کا نام اسکندر تھا اور وہ نبی نہیں تھے، ہے نا۔ ان کا نام اسکندر تھا اور وہ نبی نہیں تھے۔ ذوالقرنین کے معنی آتے ہیں 2 قرن والا، 2 قرن والا، 2 سنگ والا، 2 سمت والا، مشرق و مغرب والا، ہے نا۔ تو ذوالقرنین کو ذوالقرنین اسی لیے کہا جاتا ہے، یا لقب سکندر کا ذوالقرنین اس لیے پڑا کیونکہ مشرق و مغرب پر قبضہ تھا اس کا، 2 سمتوں پر قبضہ، یا نہیں تو اس کے سر پر 2 چوٹی ٹائپ کی چیز تھی، سنگ ٹائپ کی، قرن کے معنی سنگ کے آتے ہیں، تو اس کے بال کی 2 چوٹی تھی جو سنگ کی طرح
نظر آتی تھی، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا، 2 قرن والا، 2 سنگ والا یا 2 سمت والا، مشرق و مغرب والا، ہے نا، چاہے وجہ جو بھی ہو۔ یہ ذوالقرنین کون تھے، کس زمانے میں تھے؟ تو دنیا پر بادشاہت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب پر حکومت کی ہے، ان میں 2 مشرک ہیں اور 2 ایمان والے ہیں، ہے نا۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں دنیا میں، انسانی تاریخ میں، جنہوں نے مشرق و مغرب پر حکومت کی ہیں، ان میں 2 بادشاہ مشرک کافر اور 2 بادشاہ مومن۔ جو مومن ہیں ان میں ایک کا نام اسکندر ہے اور ایک کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، یہاں پر ان کا ذکر تو ہے نہیں، تو یہاں پر اس دوسرے مومن بادشاہ کا ذکر ہے۔ اور 2 بادشاہ وہ کافر تھا، سمجھا؟ ایک کون؟ 2 بادشاہ کافر گزرا ہے جس نے پورے دنیا پر حکومت کی تھی، سمجھا؟ ان میں ایک جو ہے سکندر ہے، کیا ہے؟ ایک سکندر ہے اور ایک نمرود ہے، کیا ہے؟ نمرود ہے نا۔ تو سکندر جو ہے، گویا کہ سکندر کی جب تحقیق کیجئے گا تو سکندر نام کے 2 بادشاہ ہوں گے، ہے نا، یا یوں کہیے کہ سب کو سکندر بھی کہا جاتا ہے، خیر بہرحال۔ تو ایک سکندر رومی جس کا وزیر ارسطو تھا، جس کا وزیر ارسطو تھا، ہے نا، اور ایک وہ سکندر جو نمرود کے بعد کا ہے، جو نمرود کے بعد کا ہے، اس کے وزیر تاریخ والوں کے بقول خضر علیہ السلام تھے، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی اس کے تعلقات تھے، نمرود کے بعد کا، نمرود کے بعد کا، ہے نا۔ تو ان دونوں کو بھی سکندر کہا جاتا ہے۔ تو ایک سکندر رومی ہے، ایک سکندر یونانی ہے، ایک سکندر رومی ہے اور ایک سکندر یونانی ہے نا۔ تو یہ جو ہے یونانی سکندر ہے، کیا ہے؟ یونانی سکندر۔ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب پر حکومت کی تھی، اس میں 2 مشرک ہیں، ایک کا نام تھا سکندر رومی اور دوسرے کا نام کون ہے؟ نمرود، ہے نا۔ تو یہاں پر سکندر رومی کا بھی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی نمرود کا ذکر ہے، سمجھا؟ چونکہ یہاں پر ایمان والے بادشاہ کا ذکر ہے، کس کا؟ ایمان والے بادشاہ کا۔ اور ایمان والے بادشاہ 2 گزرے ہیں جنہوں نے مشرق مغرب پر حکومت کی تھی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک یہی، سمجھا، ذوالقرنین، ایک یہی ذوالقرنین، ہے نا۔ تو انہوں نے تعین کیا کیا کہ اس کا نام سکندر تھا، کیا تھا؟ اس کا نام سکندر تھا۔ تو گویا کہ ان کی تعین کے اعتبار سے 2 سکندر ہوئے، ایک سکندر رومی، ایک سکندر یونانی، ایک سکندر رومی، ایک سکندر یونانی۔ تو یہاں پر جو بادشاہ ہے وہ سکندر رومی نہیں ہے جس کا وزیر ارسطو تھا جو مشرک تھا، بلکہ وہ سکندر ہے جو کہ مومن تھا۔ نمرود کے بعد کا دور ہے اس کا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے اس کی، اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے۔ خضر علیہ السلام کیا تھے؟ اس کے وزیر تھے اس سکندر کی، ہے نا۔ عرف عام میں ان کو کہ خسرو بھی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ عرف عام میں ان کو کہ خسرو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے تو صاحب جلالین کے مطابق اسی اسکندر کا ذکر ہے جس کے وزیر کون تھے؟ خضر علیہ السلام تھے، اور جو نمرود کے بعد کا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو فرمایا یہ یہود آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق، اس کا نام سکندر تھا، اس کا نام سکندر تھا، ہے نا۔ اور ولم یکن نبیًا، اور یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے نیک ولی تھے، نیک آدمی تھے، نیک بندہ مومن تھے۔ قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، آپ کہیے کہ میں بیان کر رہا ہوں۔ سین جو ہے یہ تحقیق کے لیے ہے، یہ طلب کے لیے نہیں ہے، استقبال کے لیے نہیں ہے، سین برائے استقبال نہیں ہے یہاں پر، ہے نا۔ تو میں بیان کر رہا ہوں تم سے، اس کے احوال میں سے کچھ ذکر کر رہا ہوں، اس کے حالات بیان کر رہا ہوں۔ منہوں کے بعد من حال ہی نکال کر کے بتلا دیا کہ من تبعیضیہ ہے،
اور اس کا مرجع بادشاہ سکندر یا ذوالقرنین ہے نا، کہ میں ذوالقرنین کے احوال میں سے کچھ ذکر کر رہا ہوں۔ انا مکننا لہو فی الارض، کہ ہم نے اس کو زمین میں طاقت دی تھی۔ کیا کس چیز کی طاقت؟ بتسہیل السیر فیہا، زمین میں سفر کرنے کی سہولت دے کر کے ہم نے ان کو قوت عطا فرمایا تھا، ہے نا۔ وآتیناہ من کل شیء یحتاج الیہ سببا، اور میں نے ان کو ہر طرح کے اسباب فراہم کر دیے تھے جن کی ان کو ضرورت تھی، ہے نا۔ راستہ چلنے میں، سفر کرنے میں، ممالک کو فتح کرنے میں جو جو لوازمات تھے، جو جو اسباب کی چیزیں تھیں، ہم نے ساری چیزیں عطا فرمائی تھی۔ طریقاً یوصل الی مرادہ، یعنی وہ تمام اسباب ہم نے فراہم کر دیے تھے جو ان کو مقصود تک پہنچا سکیں۔ فاتبع سببا، چنانچہ یہ اللہ کا بندہ ذوالقرنین کیا کیا کہ یہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اس نے سفر شروع کیا، اپنے فوجیوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ چنانچہ اس نے ایک راہ اختیار کر لیا، کس کے لیے؟ تفریح کے لیے نہیں بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک راہ اختیار کر لیا اور یہ سفر شروع کیا مغرب کی سمت کا، ہے نا، جہاں پر ان کی حکومت تھی وہاں سے مغرب کی طرف یہ روانہ ہوئے۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے، ای موضع غروبہا، سورج کے ڈوبنے کی جگہ، تو سورج کو پایا، تغرب فی عین حمیۃ، کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک سیاہ چشمے میں، وہ ڈوب رہا ہے ایک سیاہ چشمے میں، ذات حمات وہی الطین الاسود، یعنی کیا ہے؟ سیاہ چشمے میں اور وہ کالی مٹی ہے۔ وغروبها فی العین فی رائی العین، اور سورج کا ڈوبنا نگاہوں میں، سورج کا ڈوبنا چشمے میں، سورج کا ڈوبنا چشمے میں، فی رائی العین، یہ دیکھنے کے اعتبار سے تھا۔ وَإِلَّا فَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا، ورنہ وہ تو دنیا سے بڑا ہے نا۔ تو گویا کہ ذوالقرنین دنیا کی انتہا تک پہنچے، کہاں؟ مغرب میں دنیا کی انتہا تک پہنچے، اور ان کو یوں معلوم ہوا کہ سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ شام کا وقت رہا ہوگا تو سورج جو ڈوب رہا ہوگا، غروب ہو رہا ہوگا، تو یوں معلوم ہوا کہ سامنے ایک سیاہ چشمہ ہے اور اس سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ گویا کہ وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں کا سمندر کا پانی کیا تھا؟ سیاہ تھا، ہے نا۔ اس کے نیچے کی مٹی کیا رہی ہوگی؟ سیاہ رہی ہوگی۔ تین السودا لکھا ہوا ہے، تین الاسود، کہ نیچے کی مٹی کیا تھی؟ وہ سیاہ تھی، اس لیے پانی سیاہ معلوم ہو رہا تھا، اور یوں لگا کہ سورج اسی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، ہے نا۔ تو ان کی نگاہ میں محسوس ہوا، نظر آیا، حقیقت اس کے برعکس تھا، اس لیے کہ سورج کوئی ایسا چشمہ نہیں ہے کہ جہاں سورج ڈوب جائے اس میں، یا کوئی ایسا چشمہ نہیں ہے جہاں سے سورج نکلے، ہے نا، بلکہ سورج ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے، سورج ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے، سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ سورج ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے، کئی لاکھ گنا بڑا، سمجھا؟ جس طرح ایک گیند ہے اور اس کے مقابلے میں ایک چھٹکی گولی ہوتی ہے، جس سے پٹنیاں گولی کھیلتے ہو، تو گولی کے مقابلے میں گیند کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ اور گولی کے مقابلے میں فٹ بال کتنا بڑا ہوگا؟ بہت بڑا ہوگا۔ تو اسی دنیا ایک گولی کے مانند ہے سورج کے سامنے، اور سورج فٹ بال کی طرح ہے، سمجھا؟ تو بھلا گولی فٹ بال جو ہے گولی میں گھس جائے گا؟ گولی تو فٹ بال میں گھس سکتی ہے، لیکن فٹ بال گولی میں نہیں گھس سکتا، ہے نا۔ تو سورج جو ہے وہ سیاہ چشمے میں ڈوب نہیں رہا تھا، دنیا سے تو بہت بڑا سورج ہے، تو سیاہ چشمے میں کیسے ڈوب جائے گا؟ دنیا کے ایک حصے میں کیسے وہ سما جائے گا، ہے نا۔ تو سورج کئی لاکھ گنا بڑا ہے دنیا سے۔ تو دیکھو یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے ڈوبنے کی جگہ، تو پایا سورج کو ڈوبتا ہوا ایک سیاہ چشمے میں کا ہے، اور وہ کالی مٹی ہے، اور اس کا ڈوبنا چشمے میں فی رائی العین، یہ دیکھنے کے اعتبار سے تھا۔ تو ایک عین کا معنی چشمہ اور دوسرے عین کا معنی آنکھ۔ وَإِلَّا فَهِيَ أَعْظَمُ مِنَ الدُّنْيَا، ورنہ سورج تو دنیا سے بہت بڑا ہے۔ وَوَجَدَهَا عِنْدَهَا عَلَى عَيْنِ قَوْمًا كَافِرِينَ، اور پایا اس چشمے کے پاس ایک کافر قوم کو، وہاں پر ایک قوم بھی آباد تھی، اور وہ کیا؟ کافر قوم تھی۔ کیا کہا؟ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یا تو تم سزا دو ان لوگوں کو قتل کر کے،
یا ان کے سلسلے میں نرمی اختیار کرو۔ ہم نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، ہے نا۔ اور کیا کہا؟ اے ذوالقرنین سے خطاب کیا، اے ذوالقرنین۔ اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ کا خطاب تو بتلاتا ہے کہ وہ نبی تھے، اور اوپر انکار ہوا کہ یہ نبی نہیں تھے، تو مصنف نے نکال دیا بِإِلْهَامٍ، کیا نکال دیا کہ یہ خطاب جو ہوا اللہ کا بطور الہام کے ہوا، بطور وحی کے نہیں، ہے نا۔ لہذا اس خطاب سے یہ ثابت نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں، اس خطاب سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ نبی ہیں۔ اللہ کا یہ خطاب بطور الہام کے تھا، بطور وحی کے نہیں تھا۔ اگر بطور وحی کے ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ وہ پیغمبر تھے، ہے نا، اس لیے کہ وحی کس کے پاس آتی ہے؟ پیغمبر کے پاس، اور الہام اللہ کے نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا قلنا یا ذا القرنین بِإِلْهَامٍ، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین الہام کے ذریعے، یا تو تم سزا دو ان لوگوں کو، کیسی سزا؟ قتل کر کے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور یا تو ان کے سلسلے میں نرمی اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو قتل نہ کرو بلکہ قیدی بنا لو۔ کیا بنا لو؟ قیدی بنا لو۔ یہ بھی ان کے حق میں نرمی ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا تھے؟ کافر لوگ تھے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ذوالقرنین نے کہا کہ جو کوئی ظلم کرے گا، شرک کرے گا، شرک سے باز نہیں آئے گا، اللہ کے دین کی دعوت ہم دیں گے اور وہ باز نہیں آئے گا، شرک کرتا رہے گا، فسوف نعذبه، تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، نقتلہ، ہم اس کو قتل کر دیں گے، ثم يرد الى ربه، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے پروردگار کے پاس، تو اللہ بھی اس کو سنکٹ کرے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ بھی اس کو سخت عذاب دے گا۔ نکرا کے بارے میں لغت بتلا رہے ہیں کہ بسکون الکاف، کاف کے سکون کے ساتھ نکرن، اور وضمھا، اور اس کے ضمے کے ساتھ نکرن، نکرن اور نکرن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ شدیداً فی النار، یعنی سخت عذاب دے گا جہنم میں۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ أي الْجَنَّةُ، وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ، وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه، قال الفراء نصبه على التفسير أي لجهة النسبة، وسنقول له من أمرنا يسرا نأمره بما يسهل عليه، اور بہرحال جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے، ہم اس کو حسنہ کا بدلہ دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے، یعنی جنت عطا کریں گے۔ والإضافة للبیان، والإضافة للبیان، یہاں پر اضافت کیا ہے؟ بیان کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ بیان کے لیے، اس لیے کہ جزا سے مراد بھی جنت اور حسنہ سے مراد بھی کیا ہے؟ جنت، تو دونوں سے مراد ایک ہی ہے، تو اضافت کیا ہوگی؟ اضافت بیانیہ ہوگی، تو اضافت بیان کے لیے ہے۔ وفی قراءۃ بنصب جزاء، اور ایک قرأت ہے جزا کے نصب اور اس کے تنوین کے ساتھ، جزاء فلہ جزاء، ہے نا، تو ایک قرأت ہے جزا کے نصب کے ساتھ اور اس کے تنوین کے ساتھ، جزاء الحسنى، جزاء الحسنى۔ قال الفراء نصبه على التفسیر، فرا کہتے ہیں کہ جزاء کا جو منصوب ہونا ہے وہ تفسیر کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ جزا پر جو فتحہ آ رہا ہے، نصب آ رہا ہے، وہ تفسیر کی وجہ سے۔ کس وجہ سے ہے؟ تفسیر کی وجہ سے، ای لجہت النسبت، نسبت کی تفسیر کی وجہ سے، سمجھا؟ کس کی؟ نسبت کی تفسیر کی وجہ سے، کہ یہاں کیا مطلب؟ کہ نسبت الظرف الی الحسنى، کہ ظرف کی نسبت کی گئی ہے کس کی طرف؟ حسنہ کی طرف۔ کس کی طرف؟ حسنہ کی طرف، یعنی جزا کیا ہے؟ ظرف ہے، اور حسنہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، تو یہ گویا کہ وضاحت کر رہا ہے، یہ تفسیریہ ہے اضافت۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عن قریب ہم کہیں گے اس کو اپنے، اور وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عن قریب ہم ان کو کہیں گے اپنے معاملے میں نرمی کرنے کا۔ کس کا؟ نرمی کرنے کا۔ کیا مطلب؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا نَأْمُرُهُ بِمَا يَسْهَلُ عَلَيْكَ، یعنی ہم حکم دیں گے اس چیز کا جو اس پر آسان ہو، تو ان قریب ہم ان کو ایسی بات کا حکم دیں گے جو اس کے لیے آسان ہو۔ تو جو کوئی نیک عمل کرے، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا، اور ان قریب ہم اس کو حکم دیں گے ایسی باتوں کا جو اس کے لیے آسان ہو۔ ثم اتبع سببا، اور پھر وہ ایک راہ پر ہو لیے مشرق کی طرف، حتی اذا بلغ مطلع الشمس موضع طلوعها وجدها تطلع على قوم هم الزنج لم نجعل لهم من دونها أي الشمس سترا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ،
تو پایا سورج کو طلوع ہوتا ہوا ایسی قوم پر جو کہ حبشی تھے، اور ہم نے نہیں بنایا تھا ان کے لیے سورج کے ورے کوئی آڑ، ہم نے نہیں بنایا تھا ان کے لیے سورج کے ورے کوئی آڑ، ہے نا۔ تو کیا کہا